السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے. محمد نوید ہیں ماڈل ٹاؤن لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ آج کل عمران خان کی طاقتور ادارے کے ساتھ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ اگر عمران نے ڈیل کر لی تو تحریک انصاف کا حشر بھی یہ شریفوں کی جماعت نون لیگ جیسا ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیا رہائی کے لیے عمران خان ڈیل کریں گے؟ نوید صاحب، میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں، لیکن جتنا میں تھوڑا بہت جانتا ہوں عمران کو، یہ اس کا مزاج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات آپ جانتے ہیں ظاہر ہے وہ عمران بھی جانتا ہے کہ اگر انہوں نے وہ والی حرکت کی جو نواز شریف اینڈ کمپنی ان لوگوں نے کی اپنے کیسز سے جان چھڑانے کے لیے، ٹیٹیاں میٹیاں اربوں خربوں کی، وہ سارا جو بھی گند بلا تھا، حدیبیہ شدیبیہ وٹ ایور، تو جو ان کا انجام ہوا وہ ڈیل کرنے والوں کا. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے ڈیل کس قسم کی ہوتی ہے. ایک ڈیل ہوتی ہے باوقار، ایک ہوتی ہے یہ نون لیگیوں جیسی بے وقار. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، زندگی ڈیل ہی کا نام ہے. یہ لفظ کو ہمارے جاہل قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت ہی بدنام کر دیا ہے. واٹ از لائف؟ اٹس اے ڈیل. اللہ پاک کے ساتھ بھی ڈیل ہے بندے کی. تم اچھے انسان ہو، تم جنت میں جاؤ گے. قرآن پاک میں ہے صحیح جتنی کرو گے اتنا تمہیں ریوارڈ ملے گا. ٹھیک ہے، تو لائف از آلسو اے ڈیل. اللہ رحیم و کریم ہے تو قہار و جبار بھی ہے، وہ بھی ڈیل کی صورت ہوتی ہے نا. وہ لوگ جو زندگی میں بددیانتی نہیں کرتے، کسی کو دکھ نہیں دیتے، نقصان نہیں پہنچاتے، خوف خدا رکھتے ہیں، یہ ہے وہ، ان پہ رب مہربان ہے. جو فرعون ہوتے ہیں، جلاد ہوتے ہیں، بے رحم ہوتے ہیں، ملکوں کو لوٹتے ہیں، عوام کو بھوکا مارتے ہیں، وہ بھی ایک ڈیل ہے. سو ہم جو کیا کرتے ہیں، ہماری جو خواتین ہیں جب گروسری کرنے جاتی ہیں تو وہ ڈیل ہوتی ہے. آپ گاڑی خریدتے ہو تو ڈیل ہوتی ہے، آن بھی چلتا ہے بیچ میں، وہ سارا. تو ڈیل بری بات نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ڈیل کی نوعیت کیا ہے. تھینک یو. آگے ہیں جی عمر خان پشاور سے. وہ کہتے ہیں پچھلے چند روز میں مہنگائی میں جزوی کمی آئی اور کچھ اشیاء کی قیمتوں میں بڑی کمی واقع ہوئی. ان میں آٹا، گھی اور پیٹرول ڈیزل شامل ہیں. اگر نون لیگ کی حکومت نے مہنگائی پر کنٹرول کر لیا تو کیا ان کی سیاست زندہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک معجزہ ہوگا کہ یاد رکھیں. اور یہ زمانہ معجزوں کا نہیں ہے. ہم پرانے سینکڑوں سال، صدیوں پرانے واقعات میں آج ہی پڑھ رہا تھا وہ بابا فرید گنج شکر، ان کی والدہ نے ان کو کہا نماز پڑھا کرو، اللہ میاں تمہیں شکر دے گا، تو خود رکھ دیتی تھی مصلی کے نیچے. تو ایک دن والدہ بھول گئی، پریشان ہوئی. وہ جب نماز سے فارغ ہوئے، بچے تھے، تو ماں نے کہا آج تو شکر نہیں ملی ہوگی. جو ماں کو پتا تھا کہ میں تو رکھتی ہوں. انہوں نے کہا مجھے تو ملی. اب یہ کیا ہے؟ سو یہ جو آپ قیمتوں میں کمی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، یہی تو موجد ہیں. اس ملک کو برباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آنکھیں بند کریں، سوچیں. کون سے 2 4 5 7 10 خاندان ہیں جنہوں نے عوام کے منہ سے نوالا چھینا؟ ختم ہو گئی بات. ٹیکس کرتے پھر رہے ہیں. میں نے آج ہی اپنے سما کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ
یہ جو شریف خاندان ہے، مسلم خاندان ہے، یہ دیکھو کتنا کتنا ٹیکس دیتے ہیں، اناؤنس کریں پچھلے 10 سالوں کا بتاؤ کتنا کتنا دیا، ایف بی آر خود بتا دے. اچھا یہ باقی مہنگائی، میں نے کہا نا موجوں کا اب زمانہ نہیں ہے. یہ آٹا، گھی، پیٹرول، ڈیزل وغیرہ مجھے نہیں لگتا، یہ تو موجت ہیں، یہ تو مائی باپ ہے مہنگائی کے. یہی اس ملک کو یہاں تک لے کے آئے ہیں، اور بھی تھے 2-4. تو اور میرا اپنا اول تو خیر ناممکن ہے، میں اس سے آگے جاتا ہی نہیں. مہنگائی پہ کنٹرول یا اس کو کم کرنا یہ ایک معجزہ ہے، اور زمانہ معجزوں کا نہیں ہے. ہاں اس ملک میں بنیادی خوفناک تبدیلیاں آئیں، سسٹم کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا جائے، اس آدم خور نظام کی جڑیں کھوکھلی کر دی جائے، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن یہی لوگ جو اس ملک کی بربادی کا باعث بنے، جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا، ان سے توقع رکھنا اکانومی، یہ اکانومی کی ای نہیں سنبھال سکتے، اور یہ مہنگائی کی مین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. نہ گھوڑا دور، نہ میدان دور، آدمی. آخری سوال ہے، عابدہ رحیم ہیں لائل پور سے. وہ کہتی ہیں حسن بھائی آج سے 20-30 سال پہلے لوگوں کا اپنے ہمسایوں سے میل جول تھا، گلی محلے کی سطح پہ جرائم بہت ہی کم تھے. آج ٹی وی پہ خبر دیکھی تو آپ کے لائل پور میں ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے آدمی نے اپنی 2 بیویوں 4 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی. اس کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا، کیا یہ سچ نہیں؟ عابدہ بیٹا اللہ آپ کو زندگی دے، آپ کو، آپ کے شہر کو، ہمارے ملک کو آباد رکھے. اور اگر آپ بتا دیتے کہ آپ کون سے علاقے، پیپلز کالونی، جناح کالونی، یا جو بھی محلے ہیں، مثلا میرا گھر تھا، میرا نہیں ہمارا گھر، تو بچے تھے، وہ ریگل سینما کے آگے سے گزر کے، جھنگ بازار سے گزر کے آگے وہ جو نہر جاتی ہے ادھر منروا سینما کی طرف، اس کے اوپر تھا، مین کے اوپر. اسے سرکلر روڈ بھی کہتے ہیں، اس سے ریگل روڈ، ریگل سینما کی وجہ سے وہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو کچھ لوگ لسوڑی شاہ روڈ بھی کہتے ہیں، جو کہ وہاں بیچ میں ایک چھوٹا سا مزار ہے کہیں. مجھے تو آپ کو یہ سب کچھ بتاتے ہوئے بڑا عجیب لگ رہا ہے. تو میں آپ کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹ، میرے آپ بچوں کی طرح ہو. اگر مجھے پتا ہوتا ہے کہ جی آپ جناح کالونی یا جو بھی کوئی علاقہ ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں، مجھے تو نام بھی بھول گئے. گورنمنٹ کالج لائل پور میں نے انٹر کیا تھا، اس کے سامنے اپنی بستیاں ہیں، ان کے گرو نانک پورہ ہے مثلا، مجھے یاد آ گیا، دھوبی گھاٹ کے ارد گرد جو. بہرحال اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے. یہ جو بات آپ کر رہے ہو نا، اس کے پیچھے بہت سے عوامل ہیں، بھوک، ننگ، فرسٹریشن، لوگوں کے اندر جذباتیت، غصہ، اس کی وجوہات ہوتی ہیں. یہ سائیکالوجسٹ سے اگر آپ پوچھیں تو اس حد تک جانے کے لیے 2 بیویاں 4 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی، دس از میڈنس. لیکن ہمارے زمانے میں تو محبتوں کے زمانے تھے. میں آج تک مجھے یاد ہے، میں پتہ نہیں اسکول ڈیز کی بات کر رہا ہوں، مشہور ہوا تھا کہ پہلا قتل، تو صلح شلح کرانے والوں میں میرے والد میاں نثار اللہ وہ بھی شامل تھے. چھوٹے موٹے معصوم سے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، اور جو آپس میں لڑتے تھے اگلے دن اکٹھے کھیل رہے ہوتے تھے یا اکٹھے پھر رہے ہوتے تھے. تو وہ دنیا اور تھی. لوگ اتنے مٹیریلسٹک بھی نہیں تھے، جسے کہتے ہیں نا مادیت پسندی، قناعت تھی، لوگ خوش تھے، عزت احترام بڑوں کا. پہلی بار مجھے محلے میں سرکل روڈ کے اوپر ہی گھر تھا، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا بیٹا آئندہ تمہیں سگریٹ
پیتے دیکھا تو پھر میاں صاحب کو بتا دیں اور وعدہ کرو نہیں، چھوڑ دیے. ہر بڑے کا احترام تھا، ہر چھوٹے سے محبت کی جاتی تھی. وہ دنیا ہی اور تھی، اب نہیں ہے. اور آپ لائل پور کی بات نہ کرو بیٹا، یہ پورے پاکستان میں. میں جہاں رہتا ہوں گیٹڈ کمیونٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، نہر سے شوکت خان اس کے مین پہ. تو کوئی کسی کو نہیں جانتا. مجھے اگر جانتے ہیں تو اس لیے کہ میں چونکہ ٹی وی پہ اپیئر ہوتا ہوں. ادروائز نو بڈی نوز اینی بڈی. وہ نہیں. ہمارے یہاں تو ہمارے پیچھے گلیوں کا جال تھا، وہاں سے خواتین آئے، گھر کام کرتی تھی، ملازم ہوتے تھے، ہر ایک کے ساتھ ہی پیار محبت. کسی کے گھر لسی جا رہی ہے، کسی کے گھر فلاں جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.